ایک آدمی حج کر کے آیا اس کا اور مقام ہے، ایک آدمی کرکٹ کا میچ جیت کے آیا اس کا اور مقام ہے. تو یہ شعبے الگ الگ ہیں. اس لیے تاثیر پیدا کرنے والا اپنے دائرہ تاثیر کو پہلے دیکھے پھر تاثیر پیدا کرے، ورنہ بے تاثیر ہی مر جائے تو بہتر. یہ بہت ضروری بات ہے. عمل کے میں نے 3 حصے بتایا ہے. ایک حصہ جو دنیا میں اثر پیدا کرتا ہے، ایک حصہ ہے. دوسرا ہے اس کا حصہ عمل کا کہ ہمارے اندر کیا اثر پیدا کر رہا ہے عمل. آپ لے کے آئے چیز، عمل کے ذریعے کوئی چیز خرید کے لائے. اب خرید کے لائے عمل ہے. اب اس میں گھر کے اندر جو فساد مچانا ہے جو خریدی چیز ہے یہ الگ کہانی ہے. بکری خرید کے لائے، اب گھر میں بوٹے بھی پالا بکری بھی پالا ناممکن ہے. ایک چیز پلے گی کیونکہ اس کا اثر اور ہوگا. آپ پر کیا اثر پڑے گا؟ گھر کے اندر آپ کوئی چیز لاؤ گے، کوئی عمل کرو گے، اس عمل سے آپ کے اندر آہستہ آہستہ تاثیر پیدا ہوتی جائے گی. آہستہ آہستہ آپ کا کردار بنتا جائے گا. آپ مسلح خرید کے لاؤ گے، نماز نہ پڑھو گے تب بھی نماز کی صورت باہر ہوگی، تاثیر ایسی پیدا ہوگی نا. تو آپ پر آپ کے عمل کا کیا تاثیر ہوتی جا رہی ہے. اچھے ماحول سے گزر کے آؤ گے آپ پر اچھی کیفیت ہوگی. برے ماحول سے گزرے، بازار سے گزرا تھا، خریدار نہیں تھا اور بازار سے گزرنے کا اثر جو ہے پڑ گیا تھا. کہ سب سے اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بیٹھنے کے لیے بازار ہے. اب یہ بزنس کی ہم بات نہیں اس کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن یہ فرمایا فرمانے والوں نے کہ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے اور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ جو ہے نا بازار. سچ جسے بازار کہتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے ہمارے عمل کا. نیک عمل جو ہے چہرے کے اوپر، خیال کے اوپر، احساس کے اوپر اچھا اثر پیدا کرتا جا رہا ہے. آپ جس طرح کہتے ہیں اس کو کہ آپ کا عمل آپ کے پاس گئے اور خوشبو بیچنے والے کے پاس تار کے پاس گئے تو کوئی نہ کوئی خوشبو ہی آپ کو آئے گی. آپ کولے والے کے پاس بیٹھے تو کہیں نہ کہیں کولے کا داغ ہی لگ رہا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کی محفل، خیال کی محفل بھی آپ کے اندر تاثیر پیدا کرتی جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے خیال کی اصلاح کرو تاکہ آپ کے اندر اچھی تاثیر پیدا ہو. اچھے لوگوں میں رہا کرو تاکہ آپ کی اچھی تاثیر پیدا ہو. اچھے مقامات دیکھا کرو، خالی دیکھنے سے آپ کے اندر اچھائی پیدا ہو جائے گی. برے مقام سے گزرو، عمل نہ بھی کرو تو برائی پیدا ہو جائے گی. چلو ادھر سے گزرتے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، گزر گئے آپ. گزرنے کا عمل جو ہے آپ کے اندر بے شمار باتیں پیدا کر گیا. سنا ہوا فکرہ نا واقف کی زبان سے بے شمار عمل پیدا کر جائے گا. خالی سنا ہوا فکرہ، دیکھا ہوا منظر نا واقفی کا بے شمار عمل پیدا کر جائے گا. اس لیے اچھے مناظر سے گزرو، اچھے الفاظ سے گزرو، اچھے دوستوں سے گزرو. کہتے ہیں بیٹھنے کے لیے یا تو تم کسی دانا کے پاس بیٹھو یا تم کسی رانا کے پاس بیٹھو، کسی بیوٹیفل کے پاس بیٹھو تاکہ ضیافت نگاہ ہی ہو، یا وقت ضائع نہ کرو تنہائی بیٹھو. مطلب بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ گیدرنگ جو ہے وہ منتشر گیدرنگ میں نہ بیٹھو جہاں 4 آدمی مختلف عقیدہ کے بیٹھے ہو نا. 4 آدمی، یہ 4 عقیدے مختلف ہیں. آپ وہاں بیٹھ جاؤ گے آپ ضدی ہو جاؤ گے، اگیل ہو جاؤ گے، پتھر ہو جاؤ گے، شرارتی ہو جاؤ گے، جھگڑالو ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے کیونکہ چاروں کے عقیدے آپ میں جھگڑا شروع کر دیں گے. اس لیے ایک عقیدے والے کے ساتھ رہو تو وہ ایک عقیدہ آپ میں کیفیت پیدا کرے گی. چاہے ہندو کے عقیدے میں ہو، خدا نہ خاصہ. ہندو جو اچھے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اپنے لگے ہوئے دھرم میں، اور بدھ کے آگے بندے بسیدہ کرے ہوئے چل جو مرضی کرتے جا رہے ہیں. جھگڑا کرنے والا جو ہے خالی ان میں بیٹھے رہو تو آپ کے اندر جو ہے نا جھگڑا ایک ریپل پیدا کرے گا، ویو پیدا کرے گا. تو آپ کا عمل آپ کے اندر جو تاثیر پیدا کرے گا اور وہ بہت ضروری ہے. سکون پیدا ہوگا یا سکون کم ہو جائے. صرف محفل کو ہم آہنگ نہ بناؤ. ایک آدمی صبح وہاں جاتا ہے، شام کو اس کے برف جاتا ہے، سارا دن اس کے اندر ٹینشن رہے گی. صبح وہاں گئے، شام کو اس کے برف چلے گئے. کتاب بھی وہاں جانا ہے، کتاب یہ کافی یہ مجبوری ہے جو بھی ہم جاتے رہتے ہیں. آدمی کون ہوا؟ پریشان. اس آدمی ہم کیا کہیں گے؟ یہ پریشان ہے. کیوں کہ صبح ادھر کو جاتا ہے، شام ادھر کو جاتا ہے. اس لیے اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے. قبلہ کا معنی جو ہے رجوع. اپنے رجوع کو ایک طرف کا کر دو تاکہ آپ کو آسانی ہو.
تو خیال کا دوسرا سا وہ ہے کہ جو ہمارے اندر تاثیر پیدا کر رہا ہے. ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے. اچھا خیال جو ہے اچھی کیفیت پیدا کرے گا، اچھی یادداشت اچھی کیفیت پیدا کرے گی، اچھے دوستوں کے خطوط اچھی کیفیت پیدا کریں گے، اچھے مناظر اچھی کیفیت پیدا کریں گے. خالی نیک لوگوں کے درباروں سے گزر جاؤ، کچھ بھی نہیں کیا، گزر گئے، خالی جانا جو ہے نا وہاں سے کوئی تاثیر مل جائے گی. اس لیے سلطان محمود صاحب کے آستانے پر جاؤ، یہاں سے وہاں کہاں پر ہے اگال میں راجا، وہاں آنا جانا کچھ بھی نہیں ہو، اب ہو کے آ جاؤ، کچھ دنوں کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ میں تو بہت اچھی جگہ سے ہو کے آ گیا. اچھی جگہ پر جانے کا عمل نتیجہ کچھ بھی نہ کرے، ان نتیجہ یہ نتیجہ بڑا تو خود نتیجہ ہے. اور مسجد میں جانے کا عمل نتیجہ کچھ بھی پیدا کرے، یہ جانے کا عمل بڑا تو خود نتیجہ ہے. تو نیکی کے سفر پر نکلنا، حاصل یا معلومی کو چھوڑ لو، نکلنا بڑا تو خود نیکی ہے. بدی کے سفر پر نکلنا بڑا تو خود بدی ہے. تو آپ کے اپنے اندر آپ کا عمل تاثیر پیدا کرتا رہتا ہے. یہ دو باتیں ہوگی. تیسری بات ہے، ہم بعض اوقات لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا عمل خدا کے آگے کیا مقام پیدا کرتا ہے. یہاں آگے پتہ چلتا ہے کہ دونوں باتیں غلط تھیں. دنیا کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا وہ بھی غلط، اپنے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی غلط. آگے تو بات کچھ اور نکلی. آدھی زندگی تو میں فائٹ کرتا رہا اپنے رینک کے لیے، آدھی زندگی اپنے رشتے داروں کے لیے، کچھ زندگی میں نے اپنے آپ کو درست کیا، پڑھا، مطالعہ پیدا کیا نا. اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی مجھ سے بات پوچھ لی. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کی کامیابی بھی آگے کام نہ آئی. تو لہذا کامیابیوں سے بھی بچو، وہ کامیابیاں جو اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہیں. ایک آدمی بہت بڑا، میں نے بتایا نا آپ کو کہ بہت بڑا مشہور ہو جائے اور غالب کے ایسا مشہور ہو جائے اور اللہ کے سامنے غالب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے میٹر وہی لگا دیا کامیاب والا، تو پھر غالب کیا جواب دے گا؟ غالب تمہارا جواب نہیں دے سکتا. اسے کسی کرکٹر کو اللہ تعالیٰ پوچھ لے اسلامیات کے حوالے سے تو بیچارے کہتے پاکستان کا نام روشن کرتا جا رہا ہوں. تو پاکستان کا نام روشن تو یوں نہیں ہوتا. ایک گانا گانے والا یا گانا گانے والی کیا بتا کہ پاکستان کا نام روشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حساب دو، وہ اسلام کے حوالے سے مجھ کو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کچھ پوچھنا ہے کہ جیسے آپ کو لینا ہے، جس طرح نتیجہ ہونا اس کا بھی خیال رہے. عام طور پر دیکھا جائے گا کہ دنیا کے اندر ہماری کوششیں اور ہمارا حاصل شاید ہماری عاقبت کے حوالے سے صحیح نہ ہو. اور تو دنیا کے اندر ہمیں نتیجہ بھی نہیں ملتا. کہتا ہے کہ دیکھو تم حلال کی روٹی کمایا کرو، کہتے ہیں حلال کی بات تو ضرور ہے، ابھی تو حرام کی بھی نہیں مل رہی. مجھے ابھی تو وقت وہ ہے کہ ابھی تو حرام بھی کھانا بھی نہیں مل رہا ہے. تو حلال کا ملنے کا وقت آپ بعد میں پوچھو نا. تو فی الحال کا مطلب ہم بہت دقت میں ہیں. اب تو بات نہیں، جس بیچارے کو حرام کا بھی نہیں مل رہا ہے تو اس کو حلال کا پیغام کے رستے ہو جائے گا، ناممکن ہے. اس لیے عمل کا وہ حصہ اپنی ذات کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہا کرو کہ ہمارا عمل کیا نتیجے پیدا کر رہا ہے. آسان عمل کہتے یہ ہے کہ بد اعمال سے بے عمل اچھا، بد عمل سے بے عمل اچھا. کہتے کیا کیا؟ کہتے کچھ بھی نہیں کیا، آرام سے بیٹھے، زندگی میں کوئی بھی کام نہیں کیا. برائی نہیں، برائی نہ کرنا آج کے دور میں خاصی نیکی ہے، اچھی نیکی ہے. تو نیکی کا ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بدی سے بچنا، برے عمل سے بچنا بھی نیک عمل ہے، اور برے علم سے بچنا بھی اچھا علم ہے. تو ان ایجوکیٹڈ ہونا بہت بہتر ہے ان ایجوکیٹڈ ہونے سے. تو بری تعلیم سے بہتر ہے کہ بغیر تعلیم کے انسان رہے. کہ بد تعلیم جو ہے، بد تعلیم اس کو اصلاح کرنا بہت مشکل ہے، بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی. اس لیے ہمیں یہ بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی کے اعمال کا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں. کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ زندگی ہم نے پیش کرنی ہے
اور زندگی میں ہی اللہ کے علاوہ باقی نام ہے. دھیان کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی عظمت کا خیال کرنا چاہیے.